پارلیمنٹ میں حل ہونی چاہیے. آج پاکستان کی عدالتیں پریشان ہیں, وہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ ہر ایشو آپ ہمارے پاس کیوں لے کے آ جاتے ہیں. اس ملک میں اگر ایک آئینی حکومت ہے, اس ملک میں جمہوریت ہے, پارلیمانی جمہوریت ہے, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جس کو ہم برطانیہ کے لے کے چل رہے ہیں, اس میں سارے ایشوز پارلیمنٹ میں حل ہوتے ہیں. تو آپ پارلیمنٹ میں حل کرنے کے بجائے ہمارے پاس کیوں آ جاتے ہیں؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کے لیے آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو میرا خیال ہے عدالتوں پہ بھی بہت بوجھ بڑھ گیا. ایک طرف کہا جاتا ہے جی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو اس طرح کے روزمرہ کے آئینی مسائل لے کے آئے, وہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے. جو عدالتیں ہمارے پاس ہیں آپ دیکھنے کتنا پریشر ہے, اتنے کیسز ہیں, عام آدمی کے کیسز لگتے نہیں ہیں, سیاسی کیس آئے دن لگ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اب دیکھنا اسی میں ہے کہ مولانا صاحب یہ 2-4 چیزیں اگر منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پروسیس میں پیپلز پارٹی PMLN کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یا ایک اور بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہوگا تو اس میں فوج کا رول ختم کیا جائے, پولنگ بوتھ میں فوج نہیں ہونی چاہیے. انٹیریئر منسٹر اعجاز شاہ صاحب کا, بریگیڈیئر اعجاز شاہ ریٹائرڈ جو ہیں, ان کا بیان آ گیا جی نتھنگ ڈوئنگ, الیکشن فوج کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. تو اب یہ باتیں ہیں کہ جس پہ بات چیت ہونی چاہیے. اور اچھی بات ہے کہ کل جو اسٹیٹمنٹ جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی پرویز خٹک جو گورنمنٹ سائڈ سے لیڈ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے اکرم درانی صاحب جو JUI بلکہ رہبر کمیٹی جس میں باقی پارٹی نہیں ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا آن ریکارڈ, انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ان کی بھی عزت رہ جائے اور پھر ہمارے میں معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں. تو میرا خیال ہے وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں بیچ کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے دونوں طرف سے کوئی خاص کامیابی ابھی نہیں ہوئی. مجھے جو امید لگ رہی ہے وہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی کو, چودھری شجاعت صاحب, وہ بھی جس طرح مولانا صاحب بڑے جاندیدہ زیرک سیاستدان ہیں, چودھری شجاعت صاحب بھی بیمار ہیں, میں جانتا ہوں 40 سال سے, لیکن بڑے سمجھدار بننے ہیں. سیاسی طور پہ جو چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں, صلح صفائی کروانے میں, چیزیں ختم کروانے میں ان کا بڑا رول رہا ہے. تو مجھے امید ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو سارے بڑے بڑے اداروں کی سپورٹ حاصل ہے, تو شاید وہ بات کر کے کچھ چیزوں پہ ان کو منوا لیں. تو میرا خیال ہے جتنی جلدی یہ ختم ہو جائے جی, یہ ہیجانی کیفیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہندوستان میں طبلے بجائے جا رہے ہیں, ان کے سارے ٹی وی چینل جو کہتے ہیں جی کہاں گیا کشمیر, کہاں گیا کرتارپور, وہ تو کہتے ہیں جی دیکھیں پاکستان میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ. اور تو مطلب ہے کہ ہمارے سارے ایشوز جو کشمیر پہ میں 40 سال کے بعد آپ دیکھ لیں, جو ایک اپنا سیکورٹی کونسل UN کی وہاں پہ جس طریقے سے اجلاس ہوتا ہے, اگرچہ ٹھیک ہے کوئی قرارداد نہیں آئی, لیکن وہاں پہ چلے جانا, پھر ساری دنیا کا فورن میڈیا, یورپین پارلیمنٹ, فرانس کی پارلیمنٹ, برطانیہ کے لوگ, امریکہ میں آپ دیکھ لیں بائی پارٹیزان سارے لوگ, ہاؤس کے بھی اور سینٹ کے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ شہری آزادیاں ختم کی گئی ہیں, یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے. تو ہندوستان جتنے شدید دباؤ میں آیا ہوا ہے وہ تو اب بڑے خوش ہیں یہ پاکستان میں جو سب کچھ دھرنا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ عقل سے کام لینا چاہیے, بیٹر سینس مسٹ پریویل. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائڈ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگوں کو بیٹھ کے جلدی سے جلدی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں, آج کوئی بات نہیں کر رہا کہ جناب مہنگائی کہاں چلی گئی. پاکستان کی تاریخ میں 72 سال میں ایسی مہنگائی نہیں جو آج دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے, تیزی سے ختم ہو رہی ہے, اور لوور مڈل کلاس تو آج سے بہت پہلے ختم ہو گئی. تو بھئی آپ کیا کریں گے؟ غربت بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, ابھی 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اب تک. اس طرف کسی کی توجہ نہیں, سیاست ہو رہی ہے ساری دنیا میں. آپ دیکھ لیں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ناروے کی پرائم منسٹر کا بیان, 2 منٹ میں, آپ نے بھی ٹویٹ ان کا دیکھا ہوگا, 2.5 منٹ میں انہوں نے 20 کام گنوا دیے جو انہوں نے کیے. ہمارے یہاں بتائیں ہر بات میں ہوتا ہے یہ کر لیں گے, یہ ہو جائے گا, کبھی نہیں ہوتا یہ کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو سیاست میں لوگ ہیں یہ سوچیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور خدا نہ خواستہ ملک ہی نہیں رہے گا. اور معذرت کے ساتھ ملک کو جہاں پہنچایا جا رہا ہے, مطلب کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ناکام ریاست کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. ہندوستان کے بارے میں بائی دی وے ایسی باتیں ہوتی ہیں, وہ ایک بڑی جمہوریت جو ان کی ہے, ایک بدصورت چہرہ جمہوریت نے چھپایا ہے وہاں پہ بھی بہت خوفناک ایشوز ہیں, کرپشن ہم سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال وہاں پہ ایک سسٹم ہے, انڈیپینڈنٹ ان کا الیکشن کمیشن ہے, عدالتیں آزاد ہیں, تو ان کا پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ چہرہ کچھ ہمارے سے بہتر نظر آتا ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ملک کو کیسے بچانا ہے. 22 کروڑ کی آبادی ہے, پاپولیشن ایکسپلوژن آپ دیکھ لیں جتنی تیزی سے پاکستان دنیا کا شاید میرا خیال ہے واحد ملک ہے 2.5% پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے. بھئی آپ دیکھیں جتنے وسائل آپ کے آتے ہیں اس سے زیادہ کھائے چلے جاتے ہیں. آبادی کو کیسے روکنا ہے, دیکھیں آپ کے بنگلہ دیش میں انہوں نے کلرجی کے ساتھ مل کے جتنے مولانا لوگ ہیں ان کو بٹھا کے انہوں نے کہا کہ جی یہ برف پہ کنٹرول ہونا چاہیے. آپ اگر کھانے کے لیے گھر کا فرد جو ہے نہیں پورے کر سکتا تو اس کے 4 5 6 بچے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے اس طرف کوئی سوچ ہی نہیں رہا.
تو میرا خیال ہے سیریسنس ایشوز کی ہے کہ ہمارے معاملات اتنے خراب ملک کے ہو رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں سوچیں گی تو تھرڈ فورتھ تو شاید آئے نہ آئے، لیکن ان کے لیے اتنی مشکلات ہوں گی کہ الٹیمیٹلی لوگ ان کے خلاف نکل آئیں گے باہر۔ اچھا سر، ابھی کیونکہ نواز شریف صاحب کی تو ضمانت ہو گئی تھی، ان کی طبیعت بھی ذرا ٹھیک نہیں تھی، اس کے بعد ہی مریم نواز کی بھی ضمانت ہوگی، تو افواہیں یہ کہ ان کے درمیان کوئی ڈیل ہوگی ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مولانا صاحب کے ساتھ اس جو بھی بات ہے بہت بڑا ایک ہاتھ ہوا ہے؟ دیکھیں میں اس کو ایسے نہیں دیکھوں گا، بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ ڈیل اور ڈھیل کی ہم بات کریں تو آپ یہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی باہر سے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں جس کے آگے ہم بھی خاموشی سے، کبھی سعودی عرب آ جاتا ہے، UAE آ جاتا ہے، اب کہا جاتا ہے قطر کے لوگ بڑے آج کل اس حوالے سے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب بیمار ہیں، آپ سیاسی طور پہ اختلاف کر سکتی ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، اور یہ بھی آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جی جو سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں تو باقی قیدیوں کو بھی ملنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آج جتنے ملٹیپل ان کے ایشوز ہیں صحت کے، اور شیخ رشید صاحب کا بیان، ایک ہی بیان مجھے ٹھیک لگا ہے جو انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بہت بیمار ہیں، آپ ان کو ملک سے جانے دیں، پیسے انہوں نے نہیں دینے، خدا نہ خواہ کچھ ہو گیا ان کو تو آپ کے متھے لگیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، پچھلے 10 دنوں میں حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں نا، ان کے لیے ساری، آج آپ دیکھ لیں سروسز ہاسپٹل کے 10 ممبر کے بورڈ نے یونانیمسلی کہہ دیا کہ جی پاکستان میں ان کے جینیٹک ٹیسٹ کی سہولت نہیں ہے، ان کو باہر بھیجا جائے۔ بھئی آپ خدا نہ خواستہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ سیاست بھلے کرتے رہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ میں لاکھ ان کی سیاست اختلاف کروں، اب جب وہ آپ کو پتہ ہے جب سزا ہوئی تھی تو باہر سے آئے تھے، بیٹی بھی آئی تھی، وہ بھی آئے تھے، آ کے اتنے بچے تو نہیں ہیں نا، پہلے بھی بھگت چکے ہیں سیاست میں سب کچھ، وہ نہ آتے لیکن آئے ہیں نا، تو مطلب یہ کہنا کہ جی وہ چلے جائیں گے تو آئیں گے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ علاج کروایا جائے، صحت سب سے بڑی چیز ہے، اور لوگ دشمن کے لیے بھی صحت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجرم ہے کوئی یا اس پہ الزام ہے، ہر دو صورت میں علاج بڑا ضروری ہے، مطلب علاج کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ان کی بیگم صاحبہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے ان کا بھی مذاق بنایا، آپ نے دیکھا وہ اعتزاز احسن چودھری اعتزاز احسن نے بیان دیا تھا کہ جی وہ جو ان کی بیگم صاحبہ ایسے ڈام ہے جی ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی تھی ان سے۔ تو میرا خیال ہے صحت کے بارے میں جو ہے نا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، سب نے مرنا ہے، سب بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تو اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ تو باقی ٹھیک ہے، سیاست ہوتی رہے گی۔ مریم صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں گی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگی، اب لیگیسی وہ کہتے ہیں نواز شریف اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہے پروسیس میں۔ اب دیکھیں نا اس دھرنے میں ان کو فائدہ تو ہوا، ہم بھلے نہ کہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، لیکن اسی اسنا میں آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب آئے ہیں، مریم صاحبہ آئی ہیں، کیپٹن صفدر آئے ہیں، اور زرداری صاحب جو کہا جاتا ہے وہ بھی ایکولی بہت بیمار ہیں، ہی از ویری ان ویل، تو وہ اب ان کو پین میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اگر پروسیس میں ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے صحت کے حوالے سے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، وہ علاج ان کا بہترین ہونا چاہیے، ملک میں ہی ہے۔ ابھی آپ مریم صاحبہ کو آپ نے منع کر دیا کہ جی وہ باہر نہیں جا سکتی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن اچھی بات ہے اب ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے، والدہ ان کی ہیں اور باقی بچے ان کے باہر ہیں، بیٹی ان کی ہے جو ساگدار صاحب کی بہو ہے وہ بھی باہر ہیں، تو اب آ جا کے مریم صاحبہ جو ہے نا وہی اپنے والد صاحب کے پاس رہ سکتی ہیں ایمانداری کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ سیاست کرتے نئے زمانے میں، ابھی تو آپ نے جس طریقے سے ان کو ضمانت ان کی ہوئی ہے 2 مہینے کے لیے، اب اس کے دوران دیکھنا ہے کہ وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، سیاسی طور پہ کیا ایکٹیو ہوں گے۔ جس طرح نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں آ کے انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا، ایک پیشی پہ آئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان کی ہمیں یہ بات ماننی چاہیے تھی کہ الیکشن کے فوراً بعد ہمیں ریزائن اسمبلیوں سے کر دینا چاہیے تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں یا شہباز شریف صاحب کی بات مانتے ہیں کہ معاملات کس طرح ٹھیک ہونے ہیں، لیکن ایونچولی میرا خیال ہے لگتا ہے کہ معاملات کسی نہ کسی طرف جائیں گے، گورنمنٹ کنسیڈ کرے گی، کچھ باتیں ان کی مانے گی، اور دونوں طرف سے میرا خیال ہے جو اتنا ہائٹن ہو چکا ہے سیاسی طور پہ، ماحول اتنا چارجڈ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کسی طرف نہیں جا رہی اور کچھ کام ہی نہیں ہو رہا، سارے ریاست کے کام رکے ہوئے ہیں، تو میرا خیال لوگ اس طرف جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب اگلے دو ایک دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سر مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا ہے اس کو آج 6واں دن ہو گیا ہے، تو اب تک روز رات کے ٹائم وہ آتے ہیں اور جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان سے خطاب کرتے ہیں، اب تک انہوں نے جتنی تقاریر کی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو بڑا جس کو کہتے ہیں ہارڈ لائن انہوں نے لی ہوئی ہے، انہوں نے کسی جگہ بھی اپنی تقریر میں سوائے اس کے کہ بس ڈائریکٹ جو بات عمران خان ان کے خلاف کرتے تھے، فضل الرحمان صاحب ان کے خلاف کرتے تھے، وہ جو ہم نے جس طرح کے ایلیگیشنز کہتی تھی آپ یہودی لابی کے لوگ ہیں
پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ جی 1973 کی اسلامی شکوں کو چھیڑا جا رہا ہے، ختم نبوت کے معاملے میں ان کے بات، یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو سیٹلڈ ایشو ہیں. اسی لیے بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں مذہب کارڈ کے خلاف ہیں. یہی نقطہ نظر پی ایم ایل این کا بھی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم مذہب کارڈ نہیں استعمال کریں گے تو کون کرے گا. وہ ریلیجس پارٹی بھی ہیں، سیاسی پارٹی بھی ہیں. تو اب میرا خیال ہے آگے چند دنوں میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات بہتری کی